ملتان سلطان اس بار پی سی بی خود آپریٹ کرے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس کہتے ہیں پی ایس ایل ختم ہونے کے بعد ملتان سلطان کی نیلامی کریں گے۔ 2 نئی ٹیموں کی بڈنگ کے لیے 10 پارٹیوں نے کوالیفائی کیا۔ پی ایس ایل کو 23 مارچ سے کرانے کی تجویز ہے۔ ملتان میں شدید دھند، موٹر وے M4 ملتان سے پنڈی بھٹیاں تک دھند کی وجہ سے بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے ڈرائیور حضرات فوگ لائٹس لازمی استعمال کریں۔ موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ سرد موسم اور دھند کے باعث ٹرینیں بھی سست روی کا شکار۔ احمدیار خان سے اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی متعدد ٹرینیں لیٹ، مسافر اسٹیشنوں پر پہنچ گئے مگر ٹرین نہ آئی۔ شہری بار بار خالی پٹریوں کو دیکھنے لگے۔ ریلوے حکام سے شیڈیول پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ باربیکیو محفلیں، مہنگائی کی نصرت، بہاول نگر میں کوئلے کی مانگ میں اضافہ، گیس اور مہنگی ایل پی جی کا متبادل دسترس سے باہر۔ 100 روپے میں ملنے والا کوئلہ 130 روپے کلو دستیاب۔ بڑھتی مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ۔ انتظامیہ ملتان کی خوبصورتی اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے سرگرم۔ رواں سال متعدد منصوبے مکمل، کچھ پر کام جاری۔ مرکزی چوراہوں پر مونومنٹس اور ٹریفک سگنلز کی تنظیم۔ ملتان ایونیو پروجیکٹ اور وہاڑی روڈ پر کام تیزی سے جاری۔ عرصہ دراز سے بدحالی کا شکار وہاڑی کا روڈ بھی 80% کام مکمل کر لیا گیا۔ 93 کلومیٹر روڈ کی لاگت 26.5 ارب جون 2026 میں مکمل ہو جائے گا۔ خانپور شہر کی مصروف ترین ہلی مارکیٹ مین روڈ تباہی کا شکار۔ سڑک پر جگہ جگہ گہرے گڑھے، راہگیروں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کا احتجاج، وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ملتان میں دہلی گیٹ روڈ پر سیوریج کا نظام دھرم برم، گندا پانی جمع، تاجران کا کاروبار متاثر ہونے لگا۔ پانی کی وجہ سے گڑھے نظر نہیں آتے، سیوریج کا بوسیدہ نظام بہتر کیا جائے، تاجروں کی دہائی۔ لاری اڈا بھکر میں ترقیاتی کام شروع، ٹپٹائل شیڈز کی تعزین و آرائش، نکاسی آب کے لیے نالی کی تعمیر۔ عرصہ دراز سے لاری اڈا کھندرات کا منظر پیش کر رہا تھا، گندے پانی اور دھول مٹی سے نجات مل گئی، ٹرانسپورٹرز اور مسافر خوش۔ لیا فتح پور کی رہائشی 8 سالہ بچی کے اغوا کا معاملہ، 2 ماہ گزرنے کے بعد بھی رانی بی بی بازیاب نہ ہو سکی۔ مقدمہ درج ہوئے 1 ماہ 16 دن ہو گئے۔ والدہ نے حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی، جلد بچی کو بازیاب کرا لیں گے، پولیس کی یقین دہانی۔ جنوبی پنجاب میں غیر قانونی پیٹرول یونٹس کی بھرمار، گنجان آباد علاقوں میں ایل پی جی ری فلنگ بھی دھڑلے سے جاری۔ ملتان کے علاقہ اڈا ڈیرہ عزیز ہوٹل سورج میانی چوکمارا میں دھندا جاری، غیر معیاری پیٹرول مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے۔ گیس کی غیر قانونی ریفلنگ کسی بھی سانحے کا سبب بن سکتی ہے، شہریوں نے ذمہ دار حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ وہاڑی میں غیر قانونی پیٹرول یونٹس کے خلاف آپریشن، محکمہ سول ڈیفنس اور پیرا فورس ٹیم کی میاں پکی میں کارروائیاں، 2 مشینیں تحویل میں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا غیر قانونی پیٹرول یونٹس کسی بھی سانحے کا سبب بن سکتے ہیں۔ لودھرا میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن، مین بازار اور جی ٹی روڈ سے ریڑیاں اور سٹالز ہٹا دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے آپریشن کی نگرانی کی، متبادل جگہ دی جائے، ریڑھی بانوں کی اپیل۔ خانپور میں تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، ماڈل ریڑھی بازار قائم، سڑکیں خالی کروا لی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر افضل چکیرا کا دورہ، نہر کنارہ روڈ، ٹرنک بازار، بلدیہ چوک سے ریڑیاں ہٹا دی گئیں۔ عیسیٰ خیل میں قانون شکنوں کے گرد گھیرا تنگ، ٹریفک پولیس میدان میں آ گئی، چیکنگ جاری، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی، متعدد بند۔ ادھر گڑھا موڑ پولیس ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے متحرک، کم عمر ڈرائیور بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف ٹیک ڈاؤن، غیر رجسٹرڈ درجنوں موٹر سائیکل تھانے بند کر دی گئی۔
اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملتان آمد، ٹائمز یونیورسٹی کے کانوکیشن میں شرکت کی، فارغ التحصیل طلباء و طالبات میں ڈگریاں بھی تقسیم کی، کہا حکومت نے تعلیمی بجٹ 17 ارب سے بڑھا کر 46 ارب کر دیا ہے۔ لودھرا انتظامیہ شہر کی خوبصورتی کے لیے کوشاں، ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت اجلاس، نیو ایئر پر شہر کو سجانے اور ترقیاتی منصوبوں کے بارے فیصلے، کہا وال آف لودھرا انٹری اور ایگزٹ گیٹس کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ سماجی تنظیم کی جانب سے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے احسن اقدام، ملتان میں نشتر روڈ پر فری میڈیسن کیمپ کا انعقاد، بچوں کو مفت ادویات فراہم، مفت علاج اور ادویات ملنے پر تھیلیسیمیا کے مریض اور والدین خوش۔ ملتان میں شہریوں کا بڑی تعداد کا تفریح گاہوں کا رخ، شہریوں کا دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ قلعہ قاسم باغ پہنچ گئے، کہتے ہیں خون کی مائل موسم میں تفریح گاہیں کسی نعمت سے کم نہیں۔ پنجاب بھر سے فیملیز بہاولپور چڑیا گھر پہنچ گئیں، ٹوبا ٹیکسنگ سے سیر کے لیے آنے والی فیملیز بے حد خوش، فیملیز کا کہنا تھا تفریح گاہوں کی خوبصورتی بے مثال ہے، جانور اور پرندے بہت خوبصورت ہیں، بچوں نے سیلفیاں بھی لیں۔ دیسی چک ٹھنڈی ہواؤں سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ، ملتان میں روایتی چکیں قدرتی تحفظ فراہم کرتی ہیں، ہیٹر کے متبادل کے طور پر چک مؤثر حل ثابت ہو رہی ہے، سردی میں چکوں کا استعمال عام ہو جاتا ہے۔ ملتان میں ڈاکٹر نمیرہ امین کی کتاب دریچے سے جھانکتا منظر کی تعارفی تقریب کی صدارت وکیل وسیم ممتاز نے کی، صاحب کتاب ڈاکٹر نمیرہ امین نے اپنا کلام بھی سنایا، پروفیسر ڈاکٹر امین ڈاکٹر فرزانہ کوکب کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سری لنکا کے لیے ٹی20 سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا، سلمان علی آغا قومی ٹیم کی قیادت کریں گے، وکٹ کیپر بیٹر خواجہ نافع پہلی بار اسکواڈ میں شامل، شاداب خان کی بھی واپسی، عبدالصمد، ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان بھی اسکواڈ میں شامل، محمد سلمان مرزا، وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، عثمان خان اور عثمان طارق بھی اسکواڈ کا حصہ۔ کرکٹ ٹیم 4 اور 5 جنوری کو سری لنکا روانہ ہوگی، 3 ٹی20 میچز کی سیریز 7 جنوری سے شروع ہوگی۔